اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما صرف یہ کلمہ حصر ہوتا ہے جو نہایت تاکید کے لیے آتا ہے. انما صرف التوبہ توبہ علی اللہ اللہ کے ذمہ ہے یا اللہ کے وعدہ کرم پر ہے. للذین ان لوگوں کے لیے یعملون جو کوئی کام کرتے ہیں السوء برائی جو برائی کر بیٹھتے ہیں بجہالت نادانی سے. فرمایا اللہ کے ذمہ کرم پر وعدہ کرم پر ان لوگوں کی توبہ ہے جو نادانی کے باعث برائی کر بیٹھتے ہیں. یہ ہم سورہ النساء آیت نمبر 17 ترجمہ پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 17 کا 17 کا. آگے فرمایا ثم پھر یتوبون وہ توبہ کرتے ہیں من قریب فوراً ہی، قریب سے، جلد ہی. تو فرمایا بے شک اللہ کے وعدہ کرم پر ان لوگوں کی توبہ ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھتے ہیں اور پھر فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں. فَأُولَئِكَ یہی وہ لوگ ہیں یتوب اللہ یتوب رجوع فرمائے گا اللہ علیہم ان پر. یہی وہ لوگ ہیں اللہ ان پر رجوع فرمائے گا، رحمت کی توجہ فرمائے گا. وَكَانَ اور ہے اللہ علیمن خوب جاننے والا، حکیمن بڑی حکمت والا. اور اللہ بڑے علم خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. اس کے ساتھ ہی دوسری آیت کا مضمون بھی ملتا ہے، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. آیت نمبر 18 سورۃ النساء. ولیست اور نہیں ہے، ولیست اور نہیں ہے، ولیست التوبۃ اور نہیں ہے توبہ، یعنی توبہ کی قبولیت کا وعدہ نہیں ہے. للذین ان لوگوں کے لیے یعملون جو کرتے ہیں، یعملون جو کرتے ہیں السیئات گناہ. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا توبہ کا وعدہ نہیں ہے جو گناہ کرتے جاتے ہیں. حتی یہاں تک کہ اذا جب حضرا آ جائے احدہم ان میں سے کسی ایک کو الموت موت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے، قالا تو وہ کہتا ہے انی بے شک میں توبہ کرتا ہوں الآن اب. تو وہ کہتا ہے بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں. وللذین ولا اور نہ الذین ان لوگوں کی یموتون جو مرتے ہیں وہم اس حال میں کہ وہ کفار کافر ہوتے ہیں. اور فرمایا دوسرے وہ لوگ ہیں جن کی توبہ قبول نہیں، جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے لہم ان کے لیے عذابن عذاب علیمن دردناک. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ سورۃ النساء کی دونوں آیتیں، آیت نمبر 17 اور 18، یہ توبہ کے باب میں بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس میں اللہ رب العزت نے توبہ کی قبولیت کے بارے میں اور کب تک بندے کی توبہ قبول ہو سکتی ہے اور اس کی شرائط کے بارے میں بیان کیا ہے. آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کرم، وعدہ توبہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو جہالت سے، نادانی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں. جہالت نادانی سے کیا مراد ہے؟ جہالت نادانی سے مراد یہ ہے کہ انہیں گناہوں کے انجام کا شعور نہیں ہوتا، چاہے وہ جان بوجھ کر گناہ کریں یا بھول کر کریں.
गुनाह गुनाह ही होता है, वो जानबूझकर किया जाए, कस्तन किया जाए या हताअन किया जाए, वो गुनाह ही होता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो नादानी से गुनाह कर बैठते हैं, यानी वो गुनाहों के अंजाम से नावाकिफ होते हैं, गुनाहों के अंजाम से बेखबर होते हैं, और गुनाह का जो बोझ है उसको नहीं जानते होते कि इस पर इन्हें क्या सजा मिलेगी, और फिर वो नादानी में कर बैठते हैं। फिर आगे क्या होता है, सुम्मा यतूबूना मिन करीब, फिर वो जल्दी अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेते हैं, यानी वो अपने गुनाह पर नादिम हो जाते हैं, अपने गुनाह पर पशेमान हो जाते हैं, तो फौरन ही तौबा कर लेते हैं। तो फरमाया ये वो लोग हैं कि अल्लाह ताला इन पर रहमत के साथ तवज्जो फरमाएगा। फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ताला इनकी तौबा कबूल फरमाएगा, रहमत के साथ इनकी तरफ रुजू करेगा। ये सारे इसके मानी हैं। एक होता है तौबा को बंदे की तरफ मंसूब करना, तौबा का बंदे की तरफ मंसूब करना, यानी बंदे की तौबा, इससे मुराद होता है बंदा अल्लाह के हुजूर रुजू करता है, अपने गुनाहों पर अल्लाह के हुजूर रुजू करता है, अल्लाह की तरफ रुजू करना। और एक होती है अल्लाह की तौबा, तौबातुल्लाह, इससे मुराद होता है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से बंदों की तरफ मुतवज्जे होता है। जब तौबा बंदों की तरफ निस्बत हो तो बंदे अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं उसकी रहमत पाने के लिए, और जब तौबा अल्लाह की तरफ मंसूब हो तो इसका मतलब होता है कि अल्लाह बंदों पर रहमत के साथ मुतवज्जे होता है। तो यहां फरमाया कि अल्लाह फिर उन पर रहमत के साथ तवज्जो फरमाता है, रुजू फरमाएगा। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह बड़ा जानने वाला, खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया जिन लोगों की तौबा कबूल नहीं होती, जो लोग तौबा से महरूम रहते हैं, उनका जिक्र किया, यानी उनके साथ अल्लाह ताला की तरफ से तौबा की कबूलियत का वादा नहीं है, तौबा की कबूलियत का वादा नहीं है, जो महरूम रहते हैं। फरमाया ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में मुसलसल गुनाह करते रहते हैं, गुनाहों में अपनी जिंदगी बसर करते हैं, और गुनाहों में ही, और इतना हद तक के अपनी वफात तक, अपनी मौत तक वो गुनाह में ही जिंदगी बसर करते रहते हैं। फिर क्या होता है कि फिर उसको मौत आती है, हालत नज़ा तारी होती है, तो उस वक्त कहते हैं, जब उसे पता चलता है अब मैं दुनिया से जा रहा हूं, तो उस वक्त कहते हैं बारी ताला मैंने तौबा कर ली। तो हालत नज़ा के वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है, नज़ा के वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। तो फरमाया एक वो लोग तौबा से महरूम रहते हैं, और दूसरा फरमाया कि वो लोग जो कुफर की हालत में मर जाते हैं, यानी कुफर की हालत में उन्हें मौत आती है। तो ये फरमाया ये दो लोग हैं जो तौबा से महरूम रहते हैं। तो फरमाया अल्लाह ताला ने इनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। इस पर मैं अहादीस मुबारका आपको कुछ लिखवा दूं और तौबा की शराइत के बारे में बता दूं। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्द मा लम युग़रगिर, फरमाया अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की तौबा कबूल फरमाता है, अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की तौबा कबूल फरमाता है जब तक रूह उसके हल्क में पहुंचकर गड़गड़ नहीं करती, जब तक रूह उसके हल्क में पहुंचकर गड़गड़ नहीं करती, यानी उस पर नज़ा की कैफियत तारी नहीं होती। फरमाया उस वक्त तक अल्लाह बंदे की तौबा कबूल फरमाता है। ये सुनन तिरमिज़ी में हदीस है, सुनन तिरमिज़ी में हदीस नंबर 3337 और सुनन इब्ने माजा में भी हदीस है, हदीस नंबर 4253। और फिर इस बारे में हमें कुरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फिरऔन का वाकया भी मिलता है।
کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس وقت اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اس وقت کہنے لگا کہ میں اس الہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے. فرعون کہنے لگا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا، اور کہنے لگا کہ میں اس وقت، لیکن اللہ پاک نے اس وقت اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا، اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں ہوا. یہ سورہ یونس آیت نمبر 90-91 میں اللہ تعالی نے ذکر کیا. اور تیسرا، توبہ کی قبولیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جب قیامت کی بڑی نشانی ظاہر ہوگی. قیامت کی بڑی نشانی ظاہر ہوگی، وہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، کہ جو شخص مغرب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا. تو قیامت کی جو بڑی نشانی ظاہر ہوگی مغرب سے جب سورج طلوع ہوگا، تو اس وقت فرمایا اس سے پہلے جو توبہ کر لے گا اس کے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2703 اور امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہاں دو جو بیان کر دیے کہ کب توبہ کا راستہ بند ہو جائے گا، کب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. دو اسباب ذکر کر دیے، اور تیسرا میں نے آپ کو حدیث سے بیان کر دیا. توبہ حقیقت میں ندامت کو کہتے ہیں، ندامت پشیمانی کو، اپنے گناہوں پر تائب ہونا اور گناہوں پر نادم ہونا. اب توبہ کے 3 ارکان ہیں، توبہ کے 3 ارکان ہیں توبہ کی قبولیت کے. نمبر 1، پہلا اپنے گناہ پر نادم ہونا، کہ جس بندے سے گناہ سر دھو گیا ہے، کوئی برائی کر بیٹھا ہے، گناہ کر بیٹھا ہے، یا کوئی فرض چھوڑ بیٹھا ہے، اس پر نادم ہو، پشیمان ہو، شرمندہ ہو، اس پر نادم اور پشیمان ہو، شرمندہ ہو. یہ ایک ہے رکن. دوسرا رکن ہے کہ اس پر پکی سچی توبہ کر لے، اپنے گناہ پر توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. اپنے گناہ پر توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. یہ دوسرا رکن ہے توبہ کی قبولیت کا اور توبہ کی پختگی کا، کہ جو گناہ کیا ہے اس سے توبہ کر لے، رجوع کر لے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، ارادہ کر لے. اور تیسرا توبہ کا رکن ہے کہ اس کی تلافی کریں، اس گناہ کی، اس معصیت کی، نافرمانی کی اللہ اور اللہ کے رسول کی، اس کی تلافی کریں. مثلا کسی سے نمازیں چھوٹی ہیں، نمازیں قضا ہوئی ہیں، وہ ان کی قضا ادا کرے. روزے چھوٹے ہیں، روزوں کی قضا کرے. زکوٰۃ چھوٹی ہے، اس کی قضا کرے. کسی کا حق کھایا ہے، اس کو اس کا حق ادا کرے. کسی پر ظلم کیا ہے، اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئے اور اس کا جو حق ہے کسی کا وہ اس کو ادا کرے. اسی طرح جو بھی اس سے برائی ہوئی ہے وہ ہر صورت اس کی تلافی کرے. یہ توبہ کا تیسرا رکن ہے. تیسرا رکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک جب ہم دیکھتے ہیں توبہ کے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کے حوالے سے آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کی قسم انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کی بارگاہ میں ایک دن میں 70 بار سے زائد استغفار اور توبہ کرتا ہوں. فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کی بارگاہ میں
دن میں 70 بار سے زائد استغفار اور توبہ کرتا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا جو آپ نے ہمیں تعلیم کیا. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 5948. پھر ایک حدیث میں حضور نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے حضور توبہ کرو. فإنی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ، کیونکہ میں اللہ کی بارگاہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2702، حدیث نمبر 2702. یہ صحیح مسلم کی. سارے انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو انبیاء کرام کے سردار ہیں، سارے رسولوں کے سردار ہیں. تو حضور یہ توبہ استغفار اس لیے کرتے اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں، معاذ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کی تلقین کی حاصل کرتے، امت کی تعلیم کی حاصل کرتے. اور پھر جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو مقام محبوبیت حاصل تھا، اس مقام پر عجز و انکساری کے اظہار کے لیے آپ توبہ استغفار کرتے اللہ کی بارگاہ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سنت بھی عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، پھر جو شخص اپنے اس ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے. کسی سے ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، برائی ہوگی، گناہ ہو گیا، تو فرمایا وہ اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے. فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ رحمت کے ساتھ اس کی طرف رجوع فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 39 میں جو میں نے آپ کو توبہ کی ارکان بتائی، تو اس میں دیکھیں یہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے بیان فرما دیا کہ اپنے گناہوں پر توبہ کرنا اور پھر اس کی اصلاح کر لینا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا. تو یہ اللہ تعالی نے توبہ کے بارے میں بیان فرمایا. پھر اس کے بعد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 19، سورۃ النساء آیت نمبر 19. اس میں فرمایا یا ایھا، اے الذین، وہ جو آمنو ایمان لائے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا نہیں، یحلو حلال لکم تمہارے لیے، اے ایمان والو لا یحل لکم تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان یہ کہ تارثو تم وارث بن جاؤ، النساء عورتوں کا، کرہن زبردستی، کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، ولا اور نہ تعدلوہن تم انہیں روکو اور تم انہیں مت روکو، لتذہبوا تاکہ تم لے لو، ببعدی بعض ما جو آتیتموہن تم نے انہیں دیا. اور فرمایا تم انہیں مت روکو کہ جو مال تم نے انہیں دیا تم اس میں سے لے لو، الا مگر یہ کہ یاتینا وہ ارتکاب کریں، بفاحشۃ بدکاری کا، مبینۃ کھلی. فرمایا مگر یہ کہ وہ کسی کھلی گمراہی کا ارتکاب کر بیٹھے، برائی کا ارتکاب کر بیٹھے. وعاشروا اور تم برتاؤ کرو، ہننا ان کے ساتھ، اور تم ان کے ساتھ برتاؤ کرو، بالمعروف اچھے طریقے سے، اور تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو. فَإِن پھر اگر کرہتموہن تم ناپسند کرو، ہننا انہیں، پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو، فَعَسَىٰ تو ممکن ہے، ان یہ کہ تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اور رکھ دے اللہ فیہ اس میں، خیرن بلائی، کثیرن بہت. ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تمہارے لیے اس میں بہت سی بلائی رکھ دے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے جو نکاح شدہ عورتیں ہیں
بیویاں، ان پر مظالم کا انسداد کیا ہے، ان پر مظالم کی روک تھام کا اس بارے میں مختلف حکم دیے ہیں. ان پر جو زمانہ جاہلیت میں مظالم کیے جاتے تھے اور جو بعد میں بھی کیے جاتے رہے، آج بھی ہوتے ہیں، ان کی روک تھام کی جائے. وہ کیا کیا ظلم ہوتا کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو اس کے جو عزیز و اقارب ہیں وہ اس عورت کو زبردستی اپنے نکاح میں لے لیتے، اس کا حق مہر نہ دیتے. ایک یہ صورت تھی، اپنی زبردستی نکاح میں لے لیتے، اس کا حق مہر نہ دیتے. ایک یہ صورت. دوسرے اس پر ظلم کی صورت تھی کہ اس کا نکاح اپنی مرضی کے ساتھ کسی اور سے کر دیتے اور اس میں ڈیل کرتے نا، اور جو حق مہر اسے دینا تھا وہ حق مہر خود وصول کر لیتے، بجائے عورت کو دینے کے وہ حق مہر خود وصول کر لیتے. یہ دوسرا ظلم کرتے. تیسرا ظلم یہ ہوتا کہ وہ اس وقت تک اس عورت کی کہیں شادی نہ کرتے جب تک کہ وہ انہیں کچھ مال نہ دے دیتی، یعنی کچھ مال لے کر پھر اس عورت کی کہیں شادی کرتے. تیسری صورت یہ تھی ظلم کی. اور چوتھی صورت ظلم کی یہ کہ وہ اس عورت کو اپنے پاس روک کے رکھتے، اس کے مرنے تک اس کی موت کا انتظار کرتے، اسے قید میں ڈال دیتے، اس کی موت کا انتظار کرتے تاکہ یہ مر جائے تو اس کے جو ترکہ آنا ہے، ورثہ آنا ہے، میراث میں سے مال ملنا ہے، ہم اس پر قابض ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جتنی بھی صورتیں ہیں، جتنی بھی مظالم کی صورتیں ان کے علاوہ بھی کوئی بنتی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالی نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم پر عورتوں کا زبردستی وارث بننا یہ خبردار، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اللہ تعالی نے اس سے منع فرما دیا، فرمایا کسی صورت بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اور پھر آگے فرمایا، آگے اسی کا دوبارہ ذکر کیا کہ تم انہیں مت روک کے رکھو کہ جو تم نے انہیں دیا ہے تم اس میں سے بات چیز لے لو. اب یہ اللہ تعالی نے ایک ظلم کی اور جہتیں بیان کی ہیں، بیویوں پر ظلم کی اور کچھ جہتیں بیان کی ہیں. وہ یہ ہوتا کہ کوئی بندہ اپنی عورت کو ناپسند کرتا تو وہ اسے طلاق دے دیتا، پھر جب مدت گزرنے کے قریب ہوتی پھر اس سے رجوع کر لیتا، پھر تھوڑا عرصہ گزرتا پھر طلاق دے دیتا، پھر مدت گزرنے سے پہلے عدت پوری ہونے سے پہلے پھر رجوع کر لیتا. اس طرح وہ یعنی عورت کو لٹکا کر رکھتا. اور اس کا مقصد کیا ہوتا؟ تاکہ جو حق مہر میں نے اس کے لیے لکھا ہے وہ مجھے معاف کر دے یا اس میں سے مجھے کچھ دے دے، مجھے لٹا دے. یہ ظلم کی صورت تھی. تو اللہ تعالی نے اس سے بھی منع فرما دیا، اللہ تعالی نے اس سے بھی منع فرما دیا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ عورتوں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آنا، ان کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، یہ بھی اس میں داخل ہے. عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، بدسلوکی سے پیش آنا تاکہ وہ اپنا حق مہر چھوڑ دے یا جو اس کے پاس مال ہے وہ اس میں سے ہمیں حصہ دے دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی منع فرما دیا اہل ایمان کو کہ خبردار تم نے یہ نہیں کرنا. فرمایا ہاں ایک استثناء صورت بیان کی، ایک استثناء صورت بیان کی، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. فرمایا یہ ایک ایکسیپشن ہے اگر وہ کوئی کھلی گمراہی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے، یعنی شوہر کو اس کے حقوق ادا نہ کریں یا شوہر پر ظلم کرے، کوئی زیادتی کریں خواتین، یا بعض ائمہ نے اس پر فحاشی بدکاری بھی لکھا ہے. اگر بدکاری مراد لیں تو پھر یہ آیت حد بندی جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں بیان کیا اس سے منسوخ ہو گیا یہ حکم. لیکن اکثر ائمہ نے اس سے مراد لیا شوہر پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا،
اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرنا اور اس طرح اس کے حقوق ادا نہ کرنا. تو فرمایا اگر یہ صورت ہو اگر، تو اس صورت میں عورت پر زبردستی کر کے اسے حق مہر واپس بھی لے سکتے ہیں، کچھ کم بھی کرا سکتے ہیں اگر یہ صورت ہو. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے رہو. جس طرح سیاستہ کی حدیث مبارک ہے، صحیح البخاری صحیح مسلم میں حضور نے فرمایا ان عورتوں کا تم پر حق ہے کہ تم جیسا کھاتے ہو ویسا انہیں کھلاؤ، جیسا پہنتے ہو ویسا انہیں پہناؤ، اور تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. فرمایا اگر تم انہیں ناپسند سمجھو، تم عورتوں کو سمجھو کہ یہ بدصورت ہے یا بدسیرت ہے، ان کی اچھی سیرت نہیں ہے، اچھی صورت نہیں ہے، تمہیں ناپسند ہو، تمہارے دل کو نہ لگے ان کی صورت، ان کی سیرت، ان کا حالات، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ممکن ہے جس چیز کو تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اللہ اس میں تمہارے لیے بہت سی بلائی پیدا کرتے، اللہ اس میں تمہارے لیے بہت سی خیر پیدا کرتے. فرمایا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت بدصورت ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے تمہیں خوبصورت اولاد عطا کر دے. کوئی عورت بدسیرت ہو، بد مزاج ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے تمہیں حسن اخلاق کی اولاد دے دے، حسن اخلاق کی مالک اولاد دے دے، اور وہ اولاد تمہارے دنیا میں بھی کام ہے، تمہارے بڑھاپے کا بھی سہارے بنے، اور آخرت میں بھی جب تم دنیا سے جاؤ بعد میں تمہارے ایصال ثواب کا اور تمہارے لیے دعا کا بھی ذریعہ بنے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اس فرمان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کر دی کہ کس صورت میں بھی اپنی بیویوں سے کراہت کے ساتھ ناپسندی سے پیش نہ آؤ، ناپسندی سے پیش نہ آؤ. اس کے بعد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 20، اس میں فرمایا وَإِن، اور اگر اردتم، تم ارادہ کرو، استبدالا، بدلنے کا، زوجین، ایک بیوی کو، مکانہ، جگہ میں، زوجین، بیوی کے. فرمایا اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو، دوسری بیوی بدلنے کا ارادہ کرو، تو کیا وَآتَيْتُمْ، اور تم نے دیا ہو، تم ادا کر چکے ہو، احداہن، احدا ایک، ہن ان، یعنی ان عورتوں کو، اور تم ان عورتوں میں سے، ان بیویوں میں سے کسی ایک کو دے چکے ہو، قنطارن، ڈیرو مال دے چکے ہو، فلا، پس نہ، تاخذوا، تم لو، منہ، اس سے، شیئن، کچھ بھی. فرمایا اگر تم ان میں سے کسی ایک کو ڈیرو مال دے چکے ہو حق مہر کے طور پر، تو فرمایا تم اس میں سے کچھ واپس نہ لو، تم اس میں سے کچھ واپس نہ لو. اتأخذونہ، کیا، تاخذونہ، تم لوگے اسے، بہتانن، ناحق الزام کے طور پر، واسمن، اور گناہ، مبینن، کھلا. کیا تم کوئی ناحق الزام یا کھلا گناہ اس کے ذریعے تم وہ مال لوگے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہ کرو. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارا ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کا کوئی ارادہ ہو، تو فرمایا اگر تم اسے ڈیرو مال بھی حق مہر کے طور پر دے چکے ہو، تو تم اس میں سے کچھ واپس نہ لو، تم اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیونکہ حق مہر جو اللہ کی طرف سے ان کا مقرر کردہ حق ہے اور تم پر واجب ہے، جو تم دے چکے ہو انہیں، تو تم ان میں سے کچھ واپس نہ لو. تو فرمایا کیا تم وہ مال واپس لے کر
क्या नाहक इल्जाम और सरी गुनाह के जरिए वापस लेना चाहते हो? मुसलमान जाहिलियत में लोग क्या करते, अगर किसी बीवी को पसंद ना करते, उससे जान छुड़ाना चाहते, तो उस पर माज़अल्लाह तोहमत लगा देते, उस पर तोहमत लगा देते किसी भी किस्म की, या उसके साथ बदसलूकी करते, उस पर जुल्म करते। किस लिए? ताकि जो माल जो हक महरम ने इसे दिया है वो हमें लौटा दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या तुम ये नाहक इल्जाम और सनी गुनाह के जरिए अपना माल लेना चाहते हो? अभी इस आयत मुबारका से ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया वआतई तुम इहदाहुन्ना किंतारन, चाहे तुमने उन्हें ढेरों माल दिए हों, इससे ये भी पता चला कि हक महर की कोई मिकदार मुतय्यन नहीं है। कोई बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक हजारों लाखों रुपया ढेरों माल भी लिखवा सकता है अपनी हैसियत के मुताबिक, और लड़की वाले भी मुतालबा कर सकते हैं। अगर वो देखें कि लड़के वाले इस तरह अपनी बेटी के तहफ्फुज के लिए, अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए वो देखें कि लड़के वाले अमीर हैं और वो इस हैसियत के हैं, तो वो हक में ज्यादा का भी मुतालबा कर सकते हैं। इस आयत मुबारक से ये में पता चला। एक वाक्या मिलता है अहादीस की किताबों में कि हजरत उमर बिन हत्ताब, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर में खड़े होकर एक मर्तबा ऐलान किया कि लोगों के हक के औरतों के हक में ज्यादा मुकर्रर ना करो, औरतों के हक में ज्यादा मुकर्रर ना करो। उस मौके पर एक औरत खड़ी हो गई, वो कहने लगी ए उमर, क्या अल्लाह की किताब पर अमल करना ज्यादा हकदार है या आपके हुक्म पर अमल करना? उन्होंने फरमाया अल्लाह की किताब पर अमल किया जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने तो ज्यादा हक में रखने से मना नहीं किया। तो फिर उन्होंने ये आयत मुबारक पढ़ दी उस रसूल ने, वातई तुम इहदाहुन्ना किंतारन, कि चाहे तुम उन्हें ढेरों माल दे चुके हो। तो इस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहने लगे हर शख्स उमर से ज्यादा फकीह है, हर शख्स उमर से ज्यादा फकीह है। फिर आपने फरमाया कि जो जितना हक में चाहे रख सकता है। ये सुनन सईद बिन मंसूर में ये वाक़या, सुनन सईद बिन मंसूर में हदीस नंबर 598 है, और मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में भी ये वाक़या है, हदीस नंबर 10,420। और एक रवायत के मुताबिक हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये जुमला बोला, इस्ता रजुलन व असाबत इमराअतुन, कि मर्द ने हता कही और औरत ने दुरुस्त कहा, दुरुस्त किया। ये इमाम सुयूती ने अद्दुर्रुल मंसूर ने में इसको रिवायत किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ढेरों माल भी औरतों का हक में मुकर्रर किया जा सकता है, और इसकी कोई तयीन मुकर्रर नहीं की। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ाहरी हालात के मुताबिक बाज अपनी अज़वाज मुतअख्खरात का महर थोड़ा रखा था और बाज का ज्यादा आपने मुकर्रर किया था, बाज का ज्यादा और बाज का आपने थोड़ा मुकर्रर किया था। आगे आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने इसकी एक और मजीद वजह बयान की कि तुम औरतों से ये ढेरों माल भी लिखवा चुके तो क्यों वापस ना लो। फरमाया वकैफा और कैसे, ताहुजूना हो तुम लेते हो उसे, ताहुजूना तुम लेते हो, आज करना लेना, ताहुजूना तुम लेते हो उसे, वक़द हालांकि अफदा मिल चुके हो, बादुकुम तुम्हारे पहलू इला बादिन बात के, हालांकि तुम एक दूसरे से पहलू ब पहलू मिल चुके हो। तो फरमाया तुम उस माल को कैसे वापस लेते हो जबकि तुम एक दूसरे से पहलू ब पहलू मिल चुके हो। वअहदना और वो ले चुकी हैं, वो औरतें ले चुकी हैं, मिनकुम तुमसे, मिसाकन अहद, गलीजन पुख्ता, और वो तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी हैं। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने हक महर वापस से लेने का जो मना किया उस बारे में
ایک اور وجہ بیان کی، فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی حلوت میں آ چکے ہو، میاں بیوی ایک دوسرے کی قربت اختیار کر چکے ہیں، حلوت اختیار کر چکے ہیں، تو پھر تم کیسے یہ یعنی حق مہر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم حلوت اور صحبت میں آ چکے ایک دوسرے کی؟ اور فرمایا کہ وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہیں، یعنی وہ تمہارے عقد میں بھی آ چکی ہیں اور تمہیں قبول بھی کر چکی ہیں۔ جب اتنی قربت میں آ چکی ہیں اور تم ان کے جسم کے مالک بھی بن بیٹھے اللہ کے اذن سے، اور تمہارے اختیار میں آ گئی اور تم نے اپنی ملکیت میں بھی لے لیا، اور پھر اتنی قربت میں آنے کے باوجود تم ان سے حق مہر کس منہ سے لیتے ہو واپس؟ کس منہ سے حق مہر واپس لیتے ہو؟ اس کے بعد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 22، اس میں فرمایا ولا، اور نہ، تن کی ہو تم نکاح کرو، ماں اس سے نہ کہا نکاح کیا، آباؤکم تمہارے باپ دادا نے، من النساء عورتوں میں سے، الا مگر ماں جو قد تحقیق سالفہ گزر چکا، فرمایا جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں تم عورتوں سے نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے حکم گزر چکا، یعنی یہ حکم آنے سے پہلے جو گزر چکا وہ معاف ہے وہ عمل، لیکن اب یہ حکم آ گیا تو فرمایا اب تمہارا نکاح کرنا منع ہے۔ انہو بے شک یہ کانا ہے، فاحشتن بڑی بے حیائی، ومقتا اور غضب اللہ کے غضب کا باعث، فرمایا بے شک یہ بڑی بے حیائی ہے اور غضب کا باعث ہے، وساء اور بہت برا ہے، سبیلاً راستہ، اور بہت برا راستہ ہے، بہت بری روش ہے۔ ابھی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اس میں نکاح کی حرمت کا ذکر کیا ہے کہ ایک محرم رشتے کا بیان کیا ہے، فرمایا تمہارے باپ دادا جن سے نکاح کر چکے ہیں تمہارا ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس میں مرد کی ماں بھی ہو سکتی ہے جس سے اس کے باپ نے نکاح کیا، وہ بھی حرام میں آتی ہے، اور اگر اس کی ماں کے لئے کسی اور عورت سے اس نے نکاح کیا، کسی دوسری عورت سے، وہ بھی ماں کے مقام میں ہی شامل ہو جائے گی، اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ تیسرا، اگر معاذ اللہ اس مرد نے یعنی اس کے باپ نے کسی سے بدکاری کر لی کسی عورت کے، تو تب بھی اسے نکاح کرنا اس شخص کا حرام ہوگا۔ اور چوتھا، اگر اس نے کسی باندی سے لونڈی سے نکاح کر لیا تو یہ بھی اس مرد پر حرام ہو جائے گی۔ تو یہ چاروں صورتیں ہیں کہ کسی بھی صورت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جن عورتوں سے، یہاں نکاح سے مراد ہے صحبت کرنا، قربت اختیار کرنا، تو اللہ تعالی نے فرمایا جس سے تمہارے باپ دادا صحبت کر چکے، قربت کر چکے، نکاح کر چکے، تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو، ان عورتوں سے نکاح مت کرو۔ تو یہ محرم رشتہ ایک حرمت والا رشتہ بیان کر دیا، فرمایا یہ بڑی بے حیائی اور غضب کا باعث ہے، یہ اللہ کے غضب کا باعث ہے اور بہت بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور یہ بہت بری روش ہے، بہت بری روش ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جو اس طرح محرمات کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو تذیراً اس بندے کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی عدالت اگر قاضی اس کو قتل کا بھی حکم جاری کر سکتا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد برا کے والد سے روایت کرتی ہے، حضرت برا کے والد سے، وہ کہتے ہیں میرے چچا نے مجھے بھیجا کہ میں اس شخص کو قتل کروں اور اس کا مال ضبط کروں جس نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا تھا، فرمایا میرے چچا نے مجھے بھیجا کہ میں اسے قتل کروں اور اس کا مال ضبط کر لوں، تو عدالت کے ذریعے اس کو تذیراً یا حرمت والے رشتے کی پامالی کرنے پر اس کو تذیراً سزا دلوائی جا سکتی ہے۔
پھانسی کی بھی سزا دے سکتے ہیں، قتل کی بھی دے سکتے ہیں، جیسے قاضی چاہے حکم جاری کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔